السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفہ کے عمائدین کی خط و کتابت کا واقعہ شیئر کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمائدین کوفہ کے خط پر خط اور پیام پر پیام پہنچنے لگے۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ کوفیوں کی طرف سے پیغامات موصول نہ ہوئے ہوں۔ کوفیوں کو جب اپنے خطوط و پیغامات کے تسلی بخش جوابات موصول نہ ہوئے تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وفود بھیجنا شروع کر دیے۔ ان وفود میں عراق کے مشہور لوگ شامل ہوتے تھے اور وہ 3 امور پر زور دیتے تھے۔ ایک یہ کہ یزید کی ہرگز بیعت نہ کی جائے، دوسرے یہ کہ کوفہ تشریف لائیے اور خلافت کی بیعت لیجیے، تیسرے یہ کہ ہم لوگ مرتے دم تک وفاداری اور جانثاری کی روش پر قائم رہیں گے۔ ہمارے سامنے یزید کی طاقت کچھ بھی نہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ حجاز اور عراق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوں گے اور صرف ایک شام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ دعوے بڑے بڑے بارسوخ عمائدین کی طرف سے کیے گئے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ صدق دل اور پختگی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کرتے تو یزید کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کو نااہل، غیر مستحق اور فاسق تو سمجھتے ہی تھے اور اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ یزید کا اقتدار سے ازل فرض کفا یہ ہے، اس لیے کہ ان کو فوری طور پر اس بھرپور حمایت پر کوفیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا نہ کیا، کیونکہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کوفیوں کی مطلون مزاجی کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے اور گزشتہ حالات امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھے کہ ان کوفیوں نے جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے وفا کے جو عہد و پیمان باندھے تھے وہ ان پر پورا نہ اترے تھے۔ مکہ مکرمہ میں لواحقین نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجا جائے اور پھر نگاہ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پر پڑی، جو آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفے پہنچے تو لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل اور آپ رضی اللہ عنہ کا پرتپاک استقبال کیا اور چند دنوں کے اندر 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور سارے حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملا تو آپ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ روایات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفے پہنچے، مختار بن عبید ثقفی کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ کوفہ والے تو بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، ہاتھوں ہاتھ لیا اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ بیعت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش
کرنے لگے۔ 2 روز کے اندر 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت کی بیعت کر لی، اور ان میں ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔